عزیزان محترم، ایک دو باتیں میں پہلے آپ سے کر لوں پھر میں بیان کرتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ یہ محفل درود شریف کی ہے، اور جو شخص بھی اپنے گھر سے نکلتا ہے یہاں آنے کے لیے تو یقیناً وہ ارادتاً یہ ہوتا ہے کہ میں درود شریف کی محفل میں جا رہا ہوں. درخواست صرف اتنی ہے، کوئی جلدی آتا ہے، کوئی دیر سے آتا ہے. میرے علم میں آیا ہے کہ اکثر کچھ لوگ دیر سے آ جاتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ کہاں سے آتے ہیں، کیا دشواری ہیں ان کو، کیا سواریاں نہیں ہیں، بدل کے آتے ہیں. تو اگر کوئی ان سے یہ کہے کہ کھانے کے لیے آتے ہیں، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں آئندہ یہ بات کبھی نہ سنوں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ مجھے کتنا شدید قلق ہوتا ہے. میں ان صاحب کو کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ سب شریک محفل ہے درود شریف کے، رسول محترم کی محفل کے. میں کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر میں یہ پیغام دے سکتا ہوں کہ یہ سوچ لیجئے کہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. وہ کوئی بھی شخص ہو، وہ چاہے آخر میں آئے بالکل دعا کے وقت، میرا یا آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ کھانے کے لیے آتا ہے. نہ آپ کھلاتے ہیں، نہ میں کھلاتا ہوں. بے شک. براہ کرم اس بات کو ترک کر دیجیے. میں کئی دفعہ یہ باتیں سن چکا ہوں، اور مجھے رونا آتا ہے، حقیقت پہ رونا آتا ہے آنسوؤں کے ساتھ، کہ ہماری کیا حیثیت کہ ہم کسی کو ایک ذرہ بھی دے سکیں. ہم اپنے منہ میں ہاتھ نہیں لے جا سکتے اگر وہ نہ چاہے تو. بے شک. ذرہ تو بڑی بات ہے دینا کسی کو. تو مجھے بڑا افسوس ہے جو میرے ساتھی اگر ایسی بات کرتے ہیں تو خدا کے واسطے اپنے ایمان کو سلامت رکھیں اور لوگوں کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں. یہ تکلیف دہ عمل ہے، میرے لیے نہیں. آپ یہ سوچئے کہ اگر کوئی شخص دیر سے آتا ہے، کسی وجہ سے بھی آتا ہے، ایون جان کے آتا ہے، چلیے آتا تو درود شریف کی محفل میں ہے نا، آپ کیا جواب دیں گے قیامت میں رسول کے سامنے؟ بے شک. اگر انہوں نے کہا کہ تم اس کے دل میں رہتے ہو، تم جانتے ہو کہ کیوں آتا تھا؟ کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے. یہ تو بہت چھوٹا سا معاملہ ہے. رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سب سے بڑا منافق کھڑا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے. انہوں نے تلوار کھینچی، کہنے لگے سرکار ذرا سائڈ پہ ہو جائیے. کہنے لگے عمر کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے یہ منافق ہے، اس کی گردن اڑاؤں گا. کہنے لگے تلوار اندر کرو. کہنے لگے تم اس کے دل میں رہتے ہو، بتاؤ. جہاں یہ چیزیں ہمیں ملے ہمارے رہبر کی طرف سے، تو کیا یہ ہمیں جائز ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ تم کھانے کو آتے ہو پینے کو؟ ارے آپ کے سوال کرتے دروازے پہ بھی آ جاؤ، اس سے آپ نہیں کہہ سکتے. خدا کے واسطے اس بات پہ رحم کریں. مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، اور آج کوئی پہلی دفعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اسے کئی سال سے سن رہا ہوں. میں نے کہا نہیں، اس لیے کہ مجھے کسی کی طرف انگشت زنی کرنا اچھا نہیں لگتا کہ انگلی اٹھا کے کہوں کہ کون تھا اور کون نہیں تھا. کہنے والا بھی سن لے اور سننے والے بھی سن لے. اس بات کو نہ کریں، ہم کسی کو نہیں کھلا سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، چھوٹی سی بات، کہ جب اللہ کا ذکر یا اللہ کے حبیب کا ذکر کیا جائے تو براہ کرم چاہے آگے بیٹھے ہوں لوگ یا پیچھے بیٹھے ہوں، یا دائیں ہوں یا بائیں ہوں، خاموشی اختیار کریں، اس کو سنیں. سن کے وہ جو نعت پڑھی جا رہی ہے یا بیان ہو رہا ہے یا اللہ کا ذکر، اس کی رحمتیں آپ پہ نازل ہوگی. نہیں سنیں گے تو محفل میں جس پہ نازل ہوگی آپ پہ نہیں ہوگی. اللہ. اس بات کا خیال کریں، چاہے آگے بیٹھے ہو یا پیچھے بیٹھے ہو. کوئی بات اس سے زیادہ اہم نہیں ہے. دن پڑا ہے پورا بات کرنے کے لیے. بہت ضروری ہے، اٹھ کے کونے میں چلے جائیے باہر اگر بہت ضروری ہے. بعض اوقات ہو سکتا ہے ایسے، تو میں معذرت خواہ ہوں اگر کسی کو ناگوار خاطر ہو تو میں 10 بستہ معافی کا خواستگار ہوں.